آیت نمبر 135 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور وہ لوگ جو جب کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں ذکر اللہ تو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم پس اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخشے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور یہ اس پہ اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہوں. والذین واو کا معنی اور الذین کا معنی وہ لوگ اذا جب فعلوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے فعلا اس نے کیا، اس نے ارتکاب کیا، اس نے یہ کام کیا. تو فعلوا اذا فعلوا جب وہ کر بیٹھیں، جب وہ ارتکاب کر بیٹھیں کس چیز کا؟ فاحشتن بے حیائی کا. فاحشہ کا معنی ہوتا ہے کبیر ترین گناہ، بہت بڑا گناہ، سنگین قسم کا گناہ، جیسا کہ زنا ہے، بدکاری ہے. او ظلموا او کا معنی کیا ہے؟ یا ظلموا یہ بھی فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے ظالما اس نے ظلم کیا، ظلموا انہوں نے ظلم کیا. یا وہ ظلم کر بیٹھیں انفسہم اپنے آپ پہ، اپنے نفوس پہ. انفسہم انفس جمع ہے نفسن کی، نفسن ایک جان، انفس کئی جانیں. ذکر اللہ یہ اذا کا جواب ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں ذکر اللہ تو تب وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکروا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہے؟ ذکرا اس نے یاد کیا، اس نے ذکر کیا. تو ذکروا ان سب نے یاد کیا، ان سب نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا. فاستغفروا تو استغفروا انہوں نے استغفار کیا، انہوں نے مغفرت طلب کی، انہوں نے بخشش طلب کی، انہوں نے بخشش کا سوال کیا. تو وہ بخشش کا سوال کرتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی. لذنوبہم تین الفاظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب ایک گناہ، ذنوب کئی گناہ، اور ہم اصل میں اپنے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ واو کا معنی اور من یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے. کون ہے اور کون ہے یغفرو جو بخشے؟ تو یغفرو فعل مضارع ہے، وہ بخشتا ہے، وہ بخشے گا. الذنوب گناہوں کو، الا اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا. ولم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے. واو کا معنی اور، لم کا معنی نہیں. یصروا اصل میں تھا یصرون، آخر میں نون بھی موجود تھا، فعل مضارع ہے، وہ اصرار کرتے ہیں. لیکن جب اس سے پہلے لم آیا تو نون کو بھی گرا دیا گیا اور معنی کیا ہو گیا؟ انہوں نے اصرار نہیں کیا. علی ما، علی کا معنی پر، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو، فعلوا انہوں نے کیا، وہم واو حالیہ ہے جبکہ ہم جمع ہے کس کی؟ ہوا کی. ہوا وہ یعنی کہ ایک، ہم جمع. یعلمون وہ جانتے ہیں، یہ جمع ہے، بات کیا ہوتا ہے؟ یعلمون وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے. یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اب ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت اس آیت میں بھی ان متقین کے اوصاف بتا رہے ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. کچھ اوصاف
گزشتہ آیت میں بتائے گئے اور کچھ اوصاف اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقین کون ہیں، اور وہ لوگ ان کے متقی وہ بھی ہیں کہ جو جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بخشے اور وہ اصرار نہیں کرتے اس گناہ پہ جو وہ کر بیٹھیں، اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہوں، وہ جانتے ہوں کہ یہ گناہ ہے۔ تو والذین اذا فعلوا، یہاں پہ ان متقی لوگوں کا پہلا وصف جو بتایا گیا ہے اس آیت میں، پہلا وصف جنہوں نے جنت میں جانا ہے کہ وہ بے حیائی کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ متقی ایسا شخص ہو جو کبھی بھی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو بے حیائی پہ مشتمل ہو، جو سنگین قسم کا ہو، جو کبھی ترین ہو، یا اپنے اوپر کو اور ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو عظیم ہے وہ انسان جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، کل ابن آدم خطا، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کا ارتکاب کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن گناہ کرنے والوں میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے افضل ترین وہ ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لیں، اصرار نہ کریں، گناہ پہ ہمیشگی نہ کریں۔ اور اس حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم لوگ بالکل کوئی گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، ختم کر دے گا، اور تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جن سے گناہ سرزد ہوتے ہوں گے، لیکن گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے، اور اللہ ان کو پھر معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گناہ ہو جانے پہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے، پشیمانی کا اظہار کرے، لیکن پشیمانی حقیقی ہونی چاہیے، ندامت حقیقی ہونی چاہیے، گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہونا چاہیے، اس بات کا اعلان ہونا چاہیے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اعلان کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ تو فرمایا وہ متقی لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا فرق ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے میں اور اپنے اوپر ظلم کرنے میں؟ تو میں ذکر کر چکا ہوں، فاحشہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ جو کبھی ترین گناہ ہو، سنگین ترین گناہ ہو، بدترین قسم کا گناہ ہو، جیسا کہ زنا ہے، بدکاری ہے۔ اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، اس سے مراد یا تو صغیرہ گناہ لے لیے جائیں یا کوئی بھی گناہ، کیونکہ ہر گناہ اپنے اوپر ظلم ہے، ان کے بے حیائی کا ارتکاب کرنے کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، مثال کے طور پہ واجب ترک کر دینا، فرض نماز نہ پڑھنا، تو یہ بھی ظلم ہے اپنے اوپر۔ رمضان کے فرض روزے نہ رکھنا، یہ واجب کو ترک کرنا ہے، فرض کو ترک کرنا ہے، اور یہ گناہ ہے اور اپنے اوپر ظلم ہے۔
آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ کے اوپر حج واجب ہے، آپ حج نہیں کرتے، تو یہ ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ متقی لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں، کسی سنگین گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں صغیرہ گناہ کر کے، یا کسی واجب کو ترک کر کے، کسی فرض کو ترک کر کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں دل میں، اللہ کو یاد کرتے ہیں زبان کے ساتھ، اللہ کو یاد کرتے ہیں عملی طور پہ۔ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنا اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد وضو کرے، 2 رکعتیں ادا کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ ہو جانے کے بعد فوری طور پہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ آپ نہیں جانتے کب موت آ جائے گی، ممکن ہے کہ آپ کو توبہ کا موقع ہی نہ ملے، اس لیے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب آپ نے ایک گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ممکن ہے کہ دوبارہ پھر یہ گناہ ہو جائے، تو دوبارہ گناہ ہونے کے بعد پھر اللہ سے رجوع کیجئے، پھر اللہ سے رابطہ کیجئے، پھر ندامت کے آنسو بہائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ میں نے معافی مانگ لی تھی، اب معافی نہیں مانگوں گا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، تو سمجھیے کہ یہ وسوسہ، یہ سوچ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کریں، دوبارہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں۔ ہاں، قابل مذمت وہ ہے جو توبہ کرتے ہوئے سنجیدہ نہ ہو، توبہ کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ عزم رکھتا ہو کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے گناہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو جب اسے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے تو گناہ معاف کر دیتا ہے، اور معافی نہ مانگی جائے تو گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، بندہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر یہی الفاظ کہتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کس قدر غفور ہیں، بخشنے والے ہیں، کس قدر غفار ہیں، کس قدر تواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے وہ بندے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے اور ظلم کرتے ہوئے حد سے آگے نکل گئے، گناہوں میں بہت آگے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے یہ بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سے رابطہ کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے تو اللہ ایک ایک گناہ کو بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے؟ تو اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ گناہوں کی معافی لینے کے معاملے میں براہ راست اللہ سے رابطہ کرنا ہے، کسی قبر والے سے رابطہ نہیں کرنا، کسی فوت شدہ سے رابطہ نہیں کرنا، اللہ سے رابطہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ ایک عظیم وصف ہے ان متقی لوگوں کا جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، کہ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے، گناہ تو ہو جاتا ہے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، گناہ تو ہو جاتا ہے گناہ پہ اڑے نہیں رہتے، بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو وہم یعلمون،
یعنی کہ جب ان کو علم ہو جائے کہ جو کام ہم نے کیا تھا یہ گناہ ہے تو پھر اصرار نہیں کرتے، پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔